تو ہمیں یہی قومیں دکھائی دیتے ہیں جو جنگوں میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی معیشیت اکانومی وجعل رزقی تحت ظل رمحی، میرے رب نے میری معیشت، میرے رب نے میرے نیزے کے سائے میں رکھا ہے۔ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، ذلت اور رسوائی میرے رب نے ان افراد کے مقدر میں لکھ دی ہے جو میرے حکم کی روگردانی کرتے ہیں، میرے حکم کی عدولی کرتے ہیں۔ آج اگر ہم ذلیل ہے، آج اگر ہم خوار ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم بستیوں کی ذلتوں کی دلدل میں ہم دنستے چلے جا رہے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس قوم کو ڈسکس کیا ہے وہ قوم یہود ہے۔ قوم یہود کی کرتوتوں کو اللہ نے گن گن کے بیان کیا ہے، ان کی سیاہ کارناموں کو بیان کیا ہے، اور ہمیں یہ آئینہ دکھایا ہے۔ یہ لوگ فضیلت والی قوم سے نکل کر مغضوب علیہ اگر بنی ہے، ان حرکتوں کی بنیاد پر وہ مغضوب علیہم کی ڈگری حاصل کر چکی۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ ہماری زندگی میں آنے والے شب و روز، لیل و نہار، ہمارے کردار و گفتار، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کوسوں دور اور یہودیوں کے زیادہ نزدیک دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مغضوب علیہم جن کے راستے پہ چلنے سے، جن کے رویے اختیار کرنے سے، جن کے طرز زندگی، طرز معیشت، طرز معاملات، طرز زندگی سے ہر نماز میں ہم پناہ مانگتے ہیں، ہم اسی قوم کے طرز معیشت بھی ان کی، طرز زندگی بھی ان کی، ساری وہ بیماریاں جن بیماریوں میں وہ مبتلا تھے، آج امت انہی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تب جا کے اللہ رب العالمین نے اس بدتر ترین قوم کو جو دنیا میں در بدر پھر رہی تھی، جو قرآن فرماتے ہیں لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدور بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الا بحبل من الناس، جو جب بھی دنیا میں وہ جیے ہیں لوگوں کی پناہ میں، کبھی کس کی سرپرستی میں، کبھی کس کی سرپرستی میں جو لوگ جیے ہیں، جن پر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جن پر ذلت مسلط کر دی گئی، جن پر غربت مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی، آج وہ قوم پوری امت کی ناک میں دم کر کے رکھا۔ وجہ ہم ان کے طرز عمل اختیار کر چکے ہیں، ہم اپنی شریعت سے، اپنی ثقافت سے، اپنے تہذیب و تمدن سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، اور یہی بیماری دیکھتے ہوئے حکیم الامت نے بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے کہا تھا وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں حروف، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور اس کا حل یہ بیان کیا تھا حکیم الامت نے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب قوم، جب ملت تیر اور تلوار کے ساتھ میدانوں کو آباد کرتے ہیں، وہ قومیں دنیا میں حکمران بنتی ہے، دنیا کو وہ رول کرتی ہے، اور جب
قوم طاؤس و رباب پہ آ جاتے ہیں. شراب و شباب کی لت جب قوموں کو پڑ جاتی ہے تو اقبال کیا کہتا ہے؟ آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب. طاؤس و رباب قوموں کی ذلت، قوموں کی رسوائی